السلام علیکم۔ مختلف خبروں اور تجزیوں کے ساتھ میں ہوں کیسر خان۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے یونائیٹڈ نیشن میں خطاب کیا، اور انہی خطاب کے دوران چند ایسی چیزیں تھیں جو بالکل ایک بڑی آدمی کو بالکل بھی سوٹ نہیں کرتی۔ سب سے جو بڑی بات، سب سے جو بری بات ہے وہ یہ تھی کہ ان کے پاس پیر وہی اور ان کی بائی کی طرح پرچوں کا اتنا بڑا ڈھیر تھا، یعنی اپنی طرف سے انہوں نے ایک بھی بات نہیں کی۔ ان سے تو بہتر وہی بندہ تھا جنہوں نے اس کے لیے یہ خطاب لکھ دیا تھا۔ یعنی اگر صرف کتاب ہی پڑھنا تھا، صرف وہ تقریر ہی پڑھنی تھی، تو جس بندے نے لکھا ہے پھر اسی بندے کو لے کے آتے وہی تقریر پڑھ دیتا۔ یہ ہمارے ملک کے لیے المیہ ہے کہ جب بھی ہمارے ملک کا وزیر اعظم یا کوئی ایسا وزیر باہر کے ملک میں جاتے ہیں تو وہ اپنے ساتھ پرچے ضرور رکھتے ہیں، کیونکہ ان کو اپنی طرف سے کوئی بات نظر آتی ان کو اپنی بات کوئی آتی ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی بات دوسرے تک پہنچائے، اور ان کی جو ہے اپنی سوچ اتنی نہیں ہوتی، جو ان کی نظریات ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں کیوں آیا ہوں، کس لیے آیا ہوں، ہمارے ملک کے مسائل کیا ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو بالکل بھی پتہ نہیں ہوتی۔ ایک دوسری بات جو کل وزیر اعظم کی تقریر کے دوران ہوئی، اندر جو ہے یونائیٹڈ نیشن کے اندر ہمارے وزیر اعظم تقریر کر رہے تھے، اور باہر ہمارے ملک کے جو اوورسیز پاکستانی ہیں انہی وزیر اعظم کے خلاف احتجاج کر رہے تھے، وہ بھی صرف اسی بات پر کہ آپ سیلاب زدگان کو چھوڑ کر، سیلاب میں جو لوگ مر رہے ہیں، بیماریاں پھیل رہی ہیں، ان سب لوگوں کو چھوڑ کر، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، ان سب کو چھوڑ کر آپ امریکہ تقریر کرنے آئے ہیں۔ ایسی تقریر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، جہاں کے لوگ، جہاں کی عوام، جس ملک کے عوام جو ہیں مر رہی ہوتی ہیں، اور ان کا وزیر اعظم، ان کا سربراہ جو ہیں وہ یونائیٹڈ نیشن میں جا کے دوسرے ممالک میں عیاشیاں کرے، ان ہوٹلوں میں ٹھہرے جہاں پر ایک دن کا کرایہ ہزاروں ڈالرز میں ہو، یعنی پاکستان میں تقریباً لاکھ روپے بنتے ہیں۔ اگر وہی پیسے پاکستان کی جو سیلاب زدگان ہیں ان پر خرچ کیے جاتے تو ان کو بہت بڑا فائدہ ہوتا۔ تو اندر ایک تقریر ہو رہی تھی وزیر اعظم کی، اور باہر انہی وزیر اعظم کے خلاف جو ہے احتجاج ہو رہا تھا، اور انہی وزیر اعظم کے خلاف جو ہے نعرے لگ رہے تھے کہ یہ وزیر اعظم چور ہیں، کرپشن انہوں نے کی ہوئی ہیں۔ اگر ان کو ملک کا اتنا ہی فکر ہے تو جو پلیٹس جو انہوں نے محلات لندن میں بنائے ہیں، باہر کی کنٹروں میں انہوں نے فیکٹریاں کھولی ہوئی ہیں، ان کو بیچتے، اپنے ملک کے جو ہے عوام کی تھوڑی ہیلپ کرتے۔ تو اسی چیز کے اوپر جو ہے لوگوں میں بہت بڑا غصہ ہے، اور یہی جو چیزیں ہیں وہ بتا رہے تھے اور یہی نعرے لگا رہے تھے۔ اور دوسری جو بڑی چیز ہے وہ یہ کہ انڈیا کے خلاف بھارت کے خلاف اتنا نرم لہجہ استعمال کیا گیا کہ یقیناً جس طرح سے خان صاحب نے استعمال کیا تھا اس کے مقابلے میں بالکل زیرو انہوں نے رویہ دکھایا۔ یعنی کشمیر کے خلاف جو انہوں نے موقف اختیار کیا وہ ٹھیک تو تھا، لیکن اتنا کمزور موقف، یقیناً یہ جو ہے تھوڑا اس میں طاقت ہونا چاہیے تھا، اس میں تھوڑا وزن ہونا چاہیے تھا۔ جس طرح سے خان صاحب نے بتایا کہ ہم تب تک آپ سے مذاکرات بھی نہیں کریں گے جب تک آپ جو ہے جو کرفیو لگایا ہوا ہے، جو 5 اگست 2019 کو انہوں نے لگایا ہوا تھا کرفیو بھارت میں، کشمیر میں، مقبوضہ کشمیر میں بھارت نے لگایا ہوا تھا، جب تک آپ وہ کرفیو ختم نہ کرتے ہیں، جو آپ نے ایک بل پاس کیا ہوا تھا آپ وہ واپس نہیں لیتے تو آپ سے کوئی مذاکرات بھی نہیں ہوگی۔ تو شہباز شریف نے ان کو جو ہے مذاکرات کا جو ہے ان کو آپشن بھی ان کو دے دیا کہ ہم مذاکرات بھی کر سکتے ہیں، اور مذاکرات کے ذریعے سے سارے معاملات حل کر سکتے ہیں۔ عمران خان نے ان کو صاف بتایا تھا کہ ہم آپ سے مذاکرات بھی نہیں کریں گے، اور یہ بھی بتایا تھا اگر ہم کو زیادہ مجبور کیا گیا تو ہم لڑیں گے بھی، اگر ہمارے اوپر جنگ مسلط کر دی گئی پھر ہم لڑیں گے، کیونکہ ہماری اتنی طاقت نہیں ہے جتنی بھارت کی ہیں، جتنے جو ہے بھارت کے پاس عوام اتنی بڑی ہے۔ خان صاحب نے نہ صرف بھارت کو بلکہ پوری دنیا کو بتایا تھا کہ اگر 2 ممالک جو ایٹامک بم رکھتے ہیں، جس کے پاس ایٹامک پاور ہو،
اگر وہ آپس میں لڑتے ہیں تو اس کے اثرات جو ہیں نہ صرف ان دو کنٹری پر، ان دو ممالک پر ہوگا، بلکہ بارڈر کے جو اس پار یا ہر طرف یعنی بارڈر کی دوسری طرف بھی جو ہے ان کے اثرات جائیں گے. یعنی صرف ہم متاثر نہیں ہوں گے، دنیا کے اور ممالک بھی اس سے متاثر ہو سکتے ہیں. تو خان صاحب نے جس طرح سے کشمیر کے مقدمہ لڑا تھا، جس طرح سے خان صاحب نے پاکستان کا موقف بیان کیا تھا، اور جس طرح سے خان صاحب نے کلائمیٹ چینج کے اوپر بات کی تھی، اور آج دنیا نے مان بھی لیا کہ ہاں بالکل دنیا میں سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک پاکستان ہے جو کلائمیٹ چینج سے متاثر ہو رہا ہے. یعنی گلیشیئر اتنی تیزی سے جو ہے پگھل رہی ہیں کہ ہم جو ہیں سب سے زیادہ ان سے متاثر ہو رہے ہیں. چونکہ ہماری کنٹریبیوشن اتنا نہیں ہے جتنے باقی ممالک کلائمیٹ چینج کے ذمہ دار ہیں، جو وہ ہیٹ پیدا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے دنیا میں ہیٹ پیدا ہو رہا ہے. ہم اتنے ذمہ دار نہیں، ہم تقریباً 0 ہمارے جو ہے اس میں حصہ ہیں، لیکن دوسرے ممالک جو اس کے ذمہ دار ہیں وہ اتنے اس سے متاثر نہیں ہیں جتنا پاکستان ان سے متاثر ہے. اور ایک اور چیز جو یہ کہہ رہے تھے کہ جب اسلاموفوبیا کا دن منایا جائے گا انٹرنیشنلی، کہ اسلام کے خلاف جو باتیں کی جا رہی ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ دن منایا جائے گا 15 مارچ کو، تو اس وقت یہی لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ جو ہے ایک ڈرامہ ہے اور خان صاحب کا، عمران خان کا اس میں کوئی کردار نہیں ہے. اور یہ بھی بتا رہے تھے کہ یہ خان صاحب نے نہیں کیا ہوا، یہ پاکستان نے نہیں کیا ہوا ہے. اور آج جو انہوں نے تقریر کی ہے اسی کے اوپر انہوں نے اپنے نمبرز بنائے ہیں، اپنے جو ہیں یہ بات کی ہوئی ہیں کہ یہ پاکستان کے لیے اور پوری مسلم دنیا کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ اسلاموفوبیا کا جو ہے انٹرنیشنلی ایک ڈے منایا جائے گا. تو اس کے اوپر بھی انہوں نے جو اس وقت میں خان صاحب کو تنقید کا نشانہ بنایا ہوا تھا، اور آج انہوں نے وہی بات اپنی تقریر میں کی. تو جو مسئلے بیان کی انہوں نے کسی حد تک تو اچھی طرح بیان، کسی حد تک تو انہوں نے بیان تو کی، لیکن اس طرح سے بیان نہیں کی جس طرح سے خان صاحب نے بیان کی ہوئی تھی، جس طرح سے خان صاحب نے تقریر کیا ہوا تھا. ایک شعر کی طرح بغیر پرچے کے کھڑا ہوا تھا، پوری دنیا کو بتا دیا تھا. اور پوری عالمی دنیا نے، عالمی میڈیا نے ان کو جو ہے اتنی کوریج دی ہوئی تھی کہ وہ ٹرینڈ بن گیا تھا ان کا تقریر. خان صاحب نے جو چیزیں اپوائنٹ کی تھی، جو چیزیں خان صاحب نے چن لی تھی، جو اپنی تقریر کا حصہ بنا دی تھی. اور یہ جو ابھی شہباز شریف نے بیان کیا ہوا ہے انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر، ابھی میں دیکھ رہا تھا ان کے اوپر مذاق بنایا جا رہا ہے، ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. تو یہ جو چیزیں تھی ہمارے خان صاحب کی اور شہباز شریف کے بیچ میں جو فرق تھا وہ یہی تھا کہ لوگ خان صاحب کی جو تقریر خان صاحب نے کی یونائیٹڈ نیشن میں، اس کے لیے خان صاحب کے لیے باہر لوگ استقبال کے لیے کھڑے ہوئے تھے، اور جو انہوں نے تقریر کے اندر یہ تقریر کر رہے تھے، باہر لوگ جو ہیں اس کے خلاف احتجاج کر رہے تھے اپنے ہی ملک کے خلاف، اور یہ بات کر رہے تھے کہ جو اوورسیز پاکستانیوں کا جو حق آپ نے ختم کر دیا ہے، ووٹ کا حق، وہ ہمیں واپس دلا دو. اور یہ بھی کہہ رہے تھے کہ مریم کے پاپا چور ہیں، حمزہ کے پاپا چور ہیں، اور بلاول بھٹو کے پاپا چور ہیں، یہ بھی بتا رہے تھے. دعا ہے کہ ہمارے ملک کے حالات بالکل ٹھیک ہوں. اپنی دعاؤں میں تمام مسلمانوں کو ضرور یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.